السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا اپنا معمول بنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، قالوا بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ اس دن کو تو یہود اور نصارہ بڑی عظمت سے مناتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سمنا اليوم التاسع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نویں کو روزہ رکھیں گے۔ قال فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اشکال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمانے سے کچھ ہی پہلے یہ فرمایا تھا، اتنے پہلے کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا ہی نہیں، لیکن امت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح کے اشتراک اور تشابہ سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے۔ تو فرق کرنے کے لیے علماء نے جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ کہ یوم عاشوراء کے ساتھ پہلے نویں کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اگر نویں کا کسی وجہ سے نہ رکھا جا سکے تو اس کے بعد 11ویں کو رکھ لیا جائے۔ بہرحال نویں یا 11ویں کا روزہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ملا لینا افضل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجۃ، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے۔ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ مکمل عشرے کے روزوں سے مراد یکم ذی الحج سے 9ویں ذی الحج تک کے روزے ہیں، کیونکہ 10ویں ذی الحج کو تو وہ عید کا دن ہے اور عید کے دن کا روزہ منع ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، بعض لوگ ایسی حدیثوں میں شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن میں کسی عمل کا ثواب اور ثمرہ ان کے خیال کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو،
جس طرح کہ اس حدیث میں عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے معاف ہو جانے کی امید ہے، تو اس میں شک کی بنیاد دراصل ارحم الراحمین کی رحمت کی وسعت سے ناآشنائی ہے۔ الغرض جب حدیث صحیح ہو تو اس طرح کے وساوس مومن کو نہیں ہونے چاہیے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ کے حضور نوافل پڑھو اور اس دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اترتے ہیں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور خاص رحمت پہلے آسمان پر اترتی ہے۔ تو یہ معنی جو مفہومی کیا گیا ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے۔ باقی کہ اپنی شایان شان کے اللہ اترتے ہیں آسمان دنیا پر، تو یہ بھی کوئی غلط معنی نہیں ہے کہ اللہ کی جیسی شان ہے اس کے مطابق جیسے پسند فرماتے ہیں اس کے مطابق وہ حال ہوتا ہے۔ فیقول ارشاد فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فوعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ کوئی بندہ ہے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دینے کا فیصلہ کروں۔ کوئی ہے مصیبت میں مبتلا بندہ جو مجھ سے عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت دے دوں۔ اس طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ پکارتا ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے میں عطا کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر اسی طرح چلتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پیر کو اور جمعرات کو اعمال کی ایک پیشی ہوتی ہے۔ فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کی پیشی ہو تو میں اس دن روزے سے ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین والخمیس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ پیر کا دن بڑی برکت اور رحمت والا ہے۔
اس دن میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن کتاب اللہ کا نزول شروع ہوا۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الجمعۃ قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الجمعۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصیام من بین اللیالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو نماز اور عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو۔ ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ اور اسی طرح دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، الا یہ کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو پڑ جائے کہ جس کو تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اس جمعہ کو نفلی روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین ومن الشہر الآخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ میں ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے اور دوسرے مہینہ میں منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ مہینہ کے 3 روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص معمول نہیں تھا کہ جس کے خلاف کرتے ہی نہ تھے، یہ پہلے بھی حدیث مبارکہ میں آ چکا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوم الفطر کے روزے اور قربانی کے دن کے روزے سے۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الاضحیٰ عن صیام یومین یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر میں روزہ رکھنے سے۔ عن ابی عبید مولا ابن ازہر ابو عبید جو کہ مولا ہیں ابن ازہر تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عید کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ فجاء فصلى، وہ آئے نماز پڑھائی۔ ثم انصرف، فجاء فصلى ثم انصرف، نماز سے فارغ ہوئے۔ فخطب الناس، خطبہ دیا لوگوں کو۔ فقال، پس فرمایا ان هذان یومان، یہ عید کے 2 دن ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یوم فطرکم من صیامکم والآخر یوم تأکلون فیہ من نسککم۔ اس میں فرمایا کہ عید کے یہ دونوں دن وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔
ان میں سے ایک دن تو تمہارے فطر کا دن ہے اور دوسرا اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کا دن ہے، مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اللہ ہمیں بھی اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔